تشنگی نوک سنا توق اذان اکبر، تشنگی نوک سنا توق اذان اکبر، کتنے عنوان لیے ماہ محرم آیا۔ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، علماء کرام کی مصروفیات کا اندازہ بھی ہے، احساس بھی ہے۔ جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس کے ضمن میں کچھ عرائض یہ چند دن بشرط زندگی اگر پروردگار نے توفیق دی تو اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں گے، اور آخر پہ جس نتیجے پر پہنچنا چاہیں گے وہ معرفت امام کی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو اسی سلسلے کا ایک مقدمہ قرار پائے گی جتنی توفیق آج کے اس مختصر وقت میں رہی، اور پھر بشرط زندگی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آیہ مبارکہ میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، بغیر کسی ہدف کے خلق کیا ہے، اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو یہاں سے ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی اس آیہ مبارکہ سے کہ ہماری خلقت کا ہدف ہے، ہمیں بے ہدف، بے مقصد اور بغیر کسی وجہ کے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ لیکن اس ہدف کو سمجھنا، اور پھر یہ انسان کے جس کی ہم یہ بات کریں گے کہ اس کا کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے، اور کس طرح اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے، یہ اہم ہے جس پر ہم آگے آئیں گے اگلی گفتگو میں اور اگلی مجالس میں، کہ کس طرح اس ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ تمام رستے جب ہمیں بند دکھائی دیں گے اور پھر ہم ڈھونڈنا چاہیں گے کہ وہ رستہ پھر بالآخر کون سا ہے اس ہدف تک پہنچنے کا، تو بات اس طرف آگے بڑھے گی۔ لیکن پہلے یہ ضروری ہے کہ جس انسان کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ اس کی ارزش کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ تعریف تو شاید ہم نہ کر پائیں، لیکن جتنا ہم سمجھ پائے تو انسان کی قیمت، کیونکہ اعمال کا دار و مدار، یہ بات آگے تفصیل سے آئے گی، اس کی ان چیزوں پر ہوگا کہ قیمت اس کی کتنی ہے۔ اعمال بھی دیکھے جائیں گے، قیمت دیکھی جائے گی، اور پھر اس قیمت سے اعمال کو قیمت ملے گی۔ بس اس انسان کی قیمت اس کی معرفت کے مطابق ہے، لیکن کھولنے کی ضرورت ہے، ان ساری باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس انسان کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ انسان کیا ہے، کس نقطہ نظر سے ہم اس انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس انسان کو اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس انسان کی ابتدا ماں کی گود سے ہے اور اس کا اختتام قبر کی گود پر ہے، تو پھر اس کے بارے میں ہم کچھ اور طریقے سے سوچیں گے، اور سوچتے ہیں دنیا والے۔ جب اس انسان کا اختتام قبر پر دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب قبر پہ ختم ہی ہو جانا ہے تو پھر جو چاہے مرضی کر لے اس دنیا میں، کسی کا حق کھا لے، کسی کا غصب کر لے، کسی کو اذیت پہنچا لے، کسی سے چھین لے، ذرا بڑا ہو جائے تو بم بنا کے ہیروشیما پر پھینک دے، ذرا اور پر پھیل جائیں اس کے تو شیب ابی طالب کی طرح ملکوں کو سال ہا سال سے ایسے حصار میں رکھے، پابندیوں کے اندر۔ کیوں یہ سب کچھ؟ کیونکہ اس نے انسان کو جس نگاہ سے دیکھا ہے وہ قبر پر ختم ہو جانے والا انسان ہے۔ بس اس کے سامنے کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ اس دنیا میں جتنی لذتیں لینا چاہتا ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہماری نگاہ اس انسان کے بارے یہ نہ ہو، بلکہ ہماری نگاہ کچھ اور ہو کہ وہ انسان جس کو یہ دنیا والے سمجھ رہے ہیں کہ آغوش مادر سے اس نے سفر شروع کیا اور آغوش قبر پر اس کا سفر ختم ہو جائے گا، ہماری نگاہ اگر کچھ اور ہو اور ہم اس انسان کو اس طرح سے نہ دیکھیں
کہ یہ انسان آغوش قبر پر جا کر ختم ہو جائے گا، بلکہ نگاہ اس سے وسیع تر ہو کہ ہے آغوش قبر کو ہم اپنی نگاہ میں اس انسان کا اختتام نہیں سمجھتے، بلکہ انسانیت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ اب اس انسان کو دیکھنے کا انداز بدل جائے۔ اب یہ انسان کہ جس کو آگے بھی جانا ہے، ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اپنی علمی دنیا میں، حب بقا۔ ہر شخص اپنے اندر اگر جھانک کر دیکھے تنہائیوں میں، کہتا کچھ بھی رہے لیکن باقی رہنا چاہتا ہے، ہر شخص باقی رہنا چاہتا ہے۔ شہداء جو اپنی جان کو ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں اتر آتے ہیں، وہ حب بقا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بقا کے راز کا پتہ ہے کہ بقا کہاں ملے گی۔ بس یہ جو انسان کے اندر یہ حب رکھی پروردگار نے، اس کا مطلب ہے کہ پروردگار نے آگے کی کوئی اور زندگی اس کے لیے مقرر کی ہے جہاں پر اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اب اگر ہم اس زندگی کو مد نظر رکھ لیں گے، جو میں نے پہلے بات عرض کی، اس سے مختلف ہو جائے گا ہمارا انداز۔ اگر اس کا رخ تھوڑا ادھر موڑ دیں، اس سائڈ کے دروازے کی طرف، بہتر ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب جب اس انسان کو ہم نے دیکھا کہ اس نے آگے بھی کہیں جانا ہے، پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان دار الآخرت لہی الحیوان، کہ یہ جو دار آخرت ہے، جو قیامت کے بعد کی زندگی ہے، جو اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی ہے، وہ اصل زندگی ہے، وہ حیات حقیقی ہے۔ بس اس سے جب جڑے گی یہ زندگی، تو اب انسان یہاں وہ کر رہا ہوگا جو اس کو وہاں کام آئے گا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ جو وہاں کی بہتری کا سبب بنے گا، وہ کر رہا ہوگا جو وہاں کاٹے گا جس کو، وہ بوئے گا یہاں پر۔ لیکن ادھر کیا ہے کچھ تو پتا چلے، کون بتائے گا ہمیں کہ ادھر کیا ہے؟ انسان کی قیمت کی بات ہوئی تھی نا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ سائنس نے جتنا بھی انسان کے اوپر کام کیا ہے، ابھی تک کوئی ایسا علم ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پورے کا پورا انسان کشف کر لیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو یہ کہہ دے اور یہ دعویٰ کر لے، اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو جھوٹا دعویٰ ہوگا، نہیں کر سکتا کوئی یہ دعویٰ کہ میں نے انسان کو پورے کا پورا سمجھ لیا۔ پھر بھی مجہولات باقی ہیں، بلکہ برعکس معلومات کم ہیں، اور ابھی تک اس انسان کے بارے میں مجہولات زیادہ ہیں، اور یہ تو مادی علوم کا حال ہے۔ ابھی تو اس کے معنوی پہلو کی بات ہی نہیں کی ان دنیا والوں نے، وہاں کیا کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جتنا علم دیا گیا ہے وہ اس سے کہیں کم ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو خود پہچان سکے، سہارا لینا پڑے گا۔ اب کون بتائے؟ کیونکہ انسان کی قیمت لگانی ہے، پھر اس انسان کی بات ہوگی کہ اس کی قیمت کہاں پر ہے، اور پھر اس انسان کا ہدف جو ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے کہ کیا ہے، اور پھر ہم آگے وہاں بڑھیں گے کہ اس ہدف تک پہنچنے کا تنہا رستہ کیا ہے، اور پھر ہم امامت کی شناخت کی ضرورت کا نتیجہ اگر بشرط زندگی ہماری یہ گفتگو باقی رہی تو کہیں آخر پہ جا کر لے پائیں گے۔ تو پہلے ہم یہ جانیں کہ اس کا اگلا سفر کیسا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کی قیمت گزاری ہو، اور اس قیمت کے مطابق پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھا پائیں۔ لیکن کون بتائے گا ہمیں یہ قیمت؟ دنیا والوں کے رہنما کیا وہ بتائیں گے کہ جو ہدایت کے رستے میں خود محتاج ہوں دوسروں کے؟ یا نہیں، بلکہ کوئی اور ایسا ہو کہ جو ہمیں بتائے۔ تو ہمارے لیے رستہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے اور گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، آپ نتیجے کی طرف خود پہنچ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔
فرش عزا یہاں پر بچھایا گیا. ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے. اور اگر یہاں پر ایک دروازے کے پیچھے پردہ لٹکا دیا جائے اور کوئی شخص پردے کے پیچھے تک تو آئے لیکن پردے کی وجہ سے آگے نہ دیکھ پا رہا ہو تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کتنے لوگ اندر بیٹھے ہیں. خطیب کہاں پر بیٹھا ہوا ہے, سامعین محترم کس ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں, دیواروں کا کیا رنگ ہے, قالین کیسا بچھا ہے, لائٹیں کہاں پر لگی ہیں, مائک کس طرح کا ہے, اسپیکر کہاں پر پڑا ہوا ہے, کچھ پتا نہیں چلے گا. بس اتنا پتا ہوگا کچھ ہو رہا ہے, مجلس ہو رہی ہے, آواز آ رہی ہے. لیکن اگر اس پردے کو ہٹا دیا جائے تو سب معلوم ہو جائے گا. لیکن ایک ایسا بھی ہے کہ جس نے یہ فرش عزا اپنے ہاتھوں سے بچھایا, ایک ایک قالین کو خود بچھایا, ایک ایک مسند خود سجائی, ایک ایک کو خود اپنے ہاتھوں سے بٹھایا کہ کہاں پر تشریف رکھیے, سارے انتظامات کیے, سب لائٹس لگائیں. اب اگر کوئی اس سے پوچھے تو اس کو کسی پردے کی محتاجی نہیں ہے, پردہ ہٹے نہ ہٹے یہ سب اس کے ہاتھوں کا بچھایا ہوا ہے. یہی بات جب ہم روایات میں آتے ہیں, جب ہم تاریخ کے صفحات پڑھتے ہیں اور پلٹتے ہیں تو ایک جملہ ہمیں بڑی شہ سرخی میں لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا, کہ اگر یہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. درود بھیجیے گا مولا کائنات کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کسی نے جب سوال پوچھا مولا سے, مدینہ علم کے سربراہ سے, مدینہ علم کے وارث سے, اور فوراً جواب مل گیا, تو اس پر بھی اعتراض کہ آپ اتنا جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں. تو مولا نے بھی ایک سوال پوچھا اس سے. سامنے والے کو سمجھتے تھے کہ اس کو بات کس طرح سمجھائی جا سکتی ہے. یہ ہمارے لیے بھی نقطہ ہے, مخاطب شناسی جس کو کہتے ہیں. کہا کہ تمہارے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کہتا ہے مولا 5. مولا نے فرمایا اتنا جلدی کیسے بتا دیا؟ مولا نے فرمایا, وہ آگے سے عرض کرتا ہے مولا کی خدمت میں کہ ہر وقت میرے سامنے ہے, اس میں سوچنے والی بھلا کیا بات ہے. تو یہیں سے فرمایا کہ وہ کائنات جو ہر وقت ہمارے سامنے ہو اس کے بارے اگر ہم فوری تمہیں کوئی جواب دے دیں تو پریشان کیوں ہو جاتے ہو, سوچ میں کیوں پڑ جاتے ہو. بس ہمیں پتا چلا کہ ہمیں آگے کا کون بتائے گا. ہمیں در اہل بیت سے پوچھنا ہوگا کہ اگلا سفر اس انسان کا کیسا ہے, کہ جو فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ انا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض, کہ میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں. بس وہ ہمیں بتائیں گے. اور پھر نجف اشرف سے یہ صدا آتی ہے کہ اے انسان تمہاری قیمت کی بات شروع میں ہوئی تھی نا, تو بس یہاں بات ہماری ختم ہو جائے گی کہ اے انسان تمہاری قیمت جنت ہے, تمہارا ثمن, تمہاری قیمت جنت ہے. فلا تبیعوها الا بها, اپنے نفسوں کو مت بیچ دینا جنت سے کمتر کی کسی قیمت پر. بس اب ہمیں بات رستہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہاں پر اب ہمارا ٹریک وہ ہوگا کہ جو ہمیں جنت کے ساتھ جوڑتا چلا جائے, اور ہر اس رستے سے بچ کے چلیں گے اور دامن بچا کے چلیں گے کہ جو ہمارے دامن کو کانٹوں کے اندر اور خاردار جھاڑیوں میں الجھا کر وہاں پہنچنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہو. احتیاط برتیں گے. اب یہیں پہ ایک جملہ آخری کہ انسان کی قیمت اس کی معرفت کی بنیاد پر ہے. یہ وہ پہلا جملہ تھا جو عرض کیا. تو جب ہم در اہل بیت پر حاضری دیتے ہیں تو وہاں سے ایک صدا آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ افضلکم ایمانا, ایمان کی فضیلت کی بات ہو رہی, انسانیت کی نہیں, اسلام کی نہیں,
ایمان کی. افضلکم ایمانا افضلکم معرفتن، کہ ایمان کی اگر قیمت لگانی ہے تمہیں، اپنے ایمان کی تولنا چاہتے ہو ایمان کو، تو ایمان کو تولنے کا ترازو تمہاری معرفت ہے. دیکھ لو تمہاری معرفت کتنی ہے، اتنا تمہارا ایمان بھی زیادہ ہوگا. افضلکم ایمانا افضلکم معرفتن، پہلا مرحلہ انسانیت کا مرحلہ ہے کہ انسان حیوانیت سے نکل کر انسانیت کے میدان میں آئے. وہاں سے اگلا مرحلہ اسلام کا ہے، اور پھر منزل آتی ہے ایمان کی، اور اس ایمان کی قیمت معرفت ہے. بس اس انسان کی قیمت کو جو طے کرے گی چیز، وہ اس کی معرفت ہے. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی اس انسان کی ویلیو اور قیمت بڑھتی چلی جائے گی. مولائے کائنات سے کہ ایک جو صحابی ہیں جناب سلمان، ان سے اگر کوئی موازنہ کرنے کی کوشش کرے اپنی نمازوں کا، تو حاضرین میں کوئی ہے مجھ سمیت جو یہ جرأت رکھتا ہو کہ جناب سلمان کی نماز کے ساتھ اپنی نماز کا موازنہ کرنا شروع کرے؟ ممکن نہیں ہے، تصور نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی سلمان جیسا یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ میں اپنی نمازوں کو علی ابن ابی طالب کی نمازوں کے ساتھ موازنہ کروں، ممکن نہیں ہے. فرق تو کوئی نہیں ہے ظاہری طور پر. مولا بھی 17 رکعت اگر واجب پڑھتے ہیں، ہم بھی 17 رکعت پڑھتے ہیں، جناب سلمان بھی 17 رکعت. لیکن جناب سلمان کی نمازوں کو ہماری نمازوں کی نسبت جو معراج ملتی ہے وہ سلمان کی معرفت کی وجہ سے ہے، اور علی ابن ابی طالب کی نمازوں کو جو معراج ملتی ہے، بلکہ نماز کو جب معراج ملتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ مولائے کائنات کی معرفت کی اساس پر ہے کہ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اب طبیب یہ کہتا ہے کہ علی کے پاؤں میں لگا ہوا تیر اگر نکالنا ہے تو انتظار کرو کہ جب علی نماز کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو وہ مرحلہ ہوگا کہ علی کو دنیا و ما فیہا کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوگی. اور یہیں پہ شہریار یہ آوازیں بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور قوم کی ایک عظیم بارگاہ کے اندر یہ کتبے کی صورت میں نصب ہے شعر. کبھی موقع ملا تو تفصیل سے اس شعر پر عرض کریں گے. اکثر تو جانتے ہوں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ جب مولا نے خود بلایا تھا کہ شہریار کو بھیجو، اس نے جو شعر لکھا ہے وہ مجھے آ کر سنا ہے. یہ وہ شعر ہے. ان اشعار کے اندر ملتا ہے کہ دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، کہ اگر خدا شناسی چاہتے، وہی معرفت کہ جس کے بغیر ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، وہ پروردگار کی شناخت جس کے بغیر ہماری قیمت صفر ہے، وہ معرفت اگر چاہتے ہو تو در علی سے ملے گی. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین، بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را. خدا کی قسم میں نے خدا کو بھی پہچانا ہے تو علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے اور ان کے طفیل سے پہچانا ہے. بلند کہ وہ علی کہ جس کو سمجھنا، یا علی کو وہ سمجھے کہ جس نے علی کو بنایا ہے، یا علی کو وہ سمجھے کہ جو اپنے بعد سب کچھ علی کے سپرد کر کے دیا ہے. ہم کون اور علی کی شناخت کیسے؟ اور اگر وہ علی کسی کے سامنے جھک رہا ہو تو پھر انسان سمجھتا ہے، اور پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ علی اعلیٰ کیا ہوگا کہ جس کے سامنے یہ علی جھکا، اور پھر خدا تک پہنچے گا انسان. اور عزیزان، یہ معرفت ہی ہے کہ جو انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتی ہے کہ جب یا نہ آنے والے مدینہ سے آئے ہی نہیں، یا آنے والے حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں، لیکن یہ معرفت جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے
اور در اہل بیت کی خیرات دامن میں کوئی سمیٹ لیتا ہے اور اپنے مولا و آقا کو واجب الاطاعت سمجھتے ہوئے پہچان لیتا ہے، تو پھر وہی حسین ابن علی جو مدینہ سے ساتھ لے کر کے آئے اور آنے والا بھی تا دم شہادت اپنے آپ کو اپنے آقا سے جدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب آقا کہتے ہیں کہ مسلم تمہیں کوفہ جانا ہے تو پھر کہیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ ایک جملہ بھی مسلم ابن عقیل نے انکار کا کہا۔ جیسا نام تھا مسلم، تسلیم ہو گئے اپنے آقا کے سامنے، اور پھر خط لکھ کے بھیجا کوفہ والوں کے نام، جوابی خط۔ واقعات کو سکپ کروں گا، اب جانتے ہیں، بس تبرکن کہ اگر قسمت میں دو آنسو ہوئے۔ اس میں لکھا کہ انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، کہ اے کوفہ والو، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اور اپنے اہل بیت میں اپنے بھروسے مند کو بھیج رہا ہوں۔ ثقتی من اہل بیت، انی باعث الیکم اخی وابن عمی، بھائی پہلے کہا ہے، چچا کا بیٹا بعد میں کہا ہے۔ کربلا کے پہلے شہید ہیں مسلم۔ وثقتی من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں میرا ثقہ، میرا بھروسے مند، میرا بھروسہ۔ ثقۃ الاسلام کا لقب مسلمانوں سے لینا اور ہے، ثقۃ الحسین کا لقب خود حسین ابن علی سے لینا اور ہے۔ اس کے لیے مسلم بننا پڑتا ہے۔ تشریف لائے، لوگوں نے جوک در جوک استقبال کیا۔ 18,000 کی بیعت، زیادہ کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے، میں نے کم سے کم تاکہ احتیاط کے قریب رہے گفتگو۔ 18,000 کی بیعت، ماموریت تھی کہ وہاں کے حالات بتانے ہیں۔ جناب مسلم جانتے تھے کہ علم امامت سے مولا سب کچھ سے آگاہ ہیں، لیکن جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کرنا تھا، لہذا خط لکھا اور حالات سے آگاہ کیا، تشریف لانے کا کہا۔ لیکن یزید کو پتا چلا، ابن زیاد کو بھیجا گیا، ابن زیاد اہل بیت کے روپ میں آیا، ایک نئے رنگ، ایک دھوکہ، ایک فراڈ، اور کوفہ کے عوامانہ ذہن رکھنے والے عوام مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑتے چلے گئے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک وقت عزیزان وہ آیا کہ جب حسین ابن علی کا سفیر، کہ جس کے آگے پیچھے 18,000 لوگ کوفہ میں چل رہے تھے، تنہا ہونا شروع ہوا، اور یہ تنہائی اتنی بڑھی کہ غالباً 7 ذی الحجہ کی بات ہے کہ جب عشاء کی نماز میں مسجد کوفہ میں جاتے ہیں تو 30 لوگ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز ختم کر چکے ہوتے ہیں تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو 10 لوگوں سے زیادہ اہل کوفہ موجود نہ تھے، یا اہل ایمان و اہل دل کو شہید کر دیا گیا تھا، یا اسیر کر لیا گیا تھا، یا چند ایک جو بچے تھے ان کے خاندان والوں نے ان کو روپوش کر دیا تھا، شاید ان کی قسمت میں کربلا پہنچنا تھا، باقی سب ہٹ گئے۔ اور جب باب کندہ سے سفیر حسین نکلتے ہیں تو مسلم تنہا رہ چکے ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری کا احساس باقی ہے کہ پہلے بلایا تھا، اگرچہ وہ حالات جانتے ہیں، لیکن میرا وظیفہ اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آگاہ کروں، کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو پہنچاؤں، چونکہ کوئی قاصد تک باقی نہیں رہا جو پیغام حسین ابن علی تک پہنچائے۔ لیکن جدھر جاتے ہیں فوج، جدھر جاتے ہیں پہرے، دن بھر بھٹکتا رہا سفیر حسین کوفہ کی گلیوں میں، رات کی تاریکی میں اپنا گھوڑا کسی جگہ پر چھوڑ کر اور ایک ٹوٹی سی مسجد کے اندر پوری رات گزار دی سفیر حسین نے، اور دوسرا دن پھر اسی طرح سے۔ اب 2 دنوں کے بھوکے اور پیاسے مسلم ابن عقیل، علماء بیان کرتے ہیں کہ دیباچہ کربلا ہے مسلم،
فہرست کربلا ہے مسلم. کسی کتاب کے دیباچے کے اندر آغاز میں جو چند پیراگراف لکھے جاتے ہیں، کتاب میں جو کچھ آنا ہوتا ہے ان سب کا خلاصہ وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا آگاہ ہو جائے کہ کتاب کے اندر کیا کچھ ہے. وہ مصیبتیں کہ جو کربلا میں تنہا آ رہی تھیں، ان کا ایک پورا خلاصہ جناب مسلم پر ایک ساتھ آ رہا. پیاس کی شدت، دوسری رات پھر رستہ ڈھونڈتے کہ کاش میں کسی طرح کوئی رستہ ڈھونڈ لیتا کہ اپنے آقا تک پہنچ جاتا، اپنی ذمہ داری ادا کر دوں. ایک چبوترے پر جا کر بیٹھ گئے. گھر کا دروازہ کھلا، ایک خاتون باہر نکلتی ہے، ایک ضعیفہ باہر نکلتی ہے، توآ، جو اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھی، بیٹے کے انتظار میں تھی، اور کہتی ہے کہ اے جوان تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شہر میں حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل آئے ہیں، اتنے زیاد کی فوج مسلم کو تلاش کر رہی ہے، تمہیں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یہاں سے چلے جاؤ. وہ تھکا ہارا مسلم نظریں جھکی رہیں. وہ خاتون اندر گئی. کچھ دیر کے بعد جب پھر آتی ہے تو تھکے ہوئے ہونٹوں سے پانی مانگتے ہیں. جب پانی پی چکے خاتون اندر چلی گئی، لیکن بیٹے کی عدم موجودگی پر بے چین خاتون تیسری مرتبہ جب پھر بیٹے کو دیکھنے دہلیز پر آ جاتی ہے. دیکھیں شہر کے اندر تھا نا بیٹا، اور کتنی پریشان تھی. زہرائے اطہر کو دیکھیے کہ جس کے بیٹے پوری دنیا میں بکھر گئے. نہ صرف بیٹے، بیٹیاں بھی بکھر گئے. تو وہ خاتون اب اپنا لہجہ بدل کے کہتی ہے کہ اے جوان، اے شیخ، میں ایک بیوہ خاتون ہوں، مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی جوان میرے دروازے پر بیٹھا ہو. تو اب برداشت نہ ہوا مسلم ابن عقیل سے. کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تم کہاں سے ہو؟ عرض کیا تو فرمایا کہ میں مدینہ سے ہوں. مدینہ کا نام آیا تو چونک گئی. کہتی ہے کس محلے سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے. رنگ بدل گیا اس خاتون کا. ہاں، بنی ہاشم کے محلے سے. کون ہو تم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اب سفیر حسین مجبور ہوئے، اپنا نام بتایا، میں مسلم ابن عقیل. تو رو کر کہتی ہے کہ آقا مجھے معاف کر دیجئے. تو آپ کو خبر نہ تھی کہ وہ آقا کے جن کے عشق میں صبح و شام گزرتے ہیں، وہ میری دہلیز پر اس طرح غریب الوطن ہو کر آ گئے. گھر کے اندر لے کر کے چلی گئی. بس چند لمحوں کی زحمت. پانی پیش کیا، پانی تو پی چکے تھے، کھانا لائی، نہیں لیا، اور عبادت میں مشغول ہو گئے سفیر حسین. کربلا والوں کی شب عاشورہ کو ابھی تاخیر تھی، لیکن مسلم کی شب عاشورہ آج کی رات تھی. عبادت میں گزار دی. صبح ہوئی، نیم خواب کے عالم میں جو زیارت ہوئی وہ سب آپ جانتے ہیں. اس کے بعد فریضہ صبح سے فارغ ہو کر تعقیبات کے لیے بیٹھے ہی تھے تو سوآ کا بیٹا جو پہلے مخبری کر چکا تھا اور آپ حالات سے آگاہ ہیں، تو فوج آ چکی تھی. جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی سفیر حسین نے تو اپنی زین کو گھوڑے کے اوپر سجا کر باہر نکلنے کے لیے تیار تھے کہ وہ خاتون اپنے کمرے سے جب باہر آتی ہے تو کہتی ہے کہ آقا حالات ٹھیک نہیں ہے، فوج گھر کو گھیر رہی ہے، آپ کا باہر جانا مناسب نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ دشمن جو میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے میری وجہ سے تمہاری عزت کی بے حرمتی ہو، تمہارے گھر میں نامحرم آئے، تمہارے گھر میں ان نجس سپاہیوں کا وجود مجھ سفیر حسین کو گوارا نہیں ہے. اے مسلم، کاش آپ عاشورہ کے بعد 11 محرم کو ہوتے تو جو جس طریقے سے انہی نجس سپاہیوں نے اہل بیت کو اسی کوفہ سے گزارا، کاش آپ کو دیکھتے. لے کر کے گئے. ایسی جنگ لڑی سفیر حسین نے کہ فوجوں پر فوجیں منگوانا پڑی دھوکے سے. جب پکڑ لیا اور لے کر کے گئے اور کہا کہ سلام کرو اس لعین کو، تو کہا کہ ما لی الامیر الا الحسین. حسین حسین کرنا مسلم کو دربار میں بھی یاد تھا. ما لی الامیر الا الحسین.
یہ حاج قاسم سلیمانی اور ان شہداء نے حسین حسین کرنا مسلم ابن عقیل جیسوں سے سیکھا ہے. جب دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا تو کہا 2 رکعت نماز پڑھوں گا. حسین کے تربیت یافتہ ایسے ہوتے ہیں. اور پھر نماز سے جب فارغ ہوئے دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مکہ کا رخ کر لیا سفیر حسین نے اور ایسی آواز بلند کی کہ آج بھی کوفہ کی گلیاں ان آوازوں کے گونجنے سے گریہ اور بکا کی حالت میں ہوں گی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہواؤں کی دوش پر سفر کرتا ہوا یہ سلام حسین ابن علی تک پہنچا. وعلیک السلام یا اخی. بس پھر انتظار میں تھے کہ علم امامت سے یہ اعلان نہ کروں, کوئی آئے اور کوفہ کے حالات کی خبر دے اور میرے بھائی کی شہادت کی خبر ملے تو تب سب کو بتاؤں. تو 2 کوفہ کے رہنے والے مولا کے کاروان کو دیکھ کے دور سے گزرنے لگے تو مولا کے ساتھی ان کو بلا کر کے لائے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ حسین ابن علی تمہارا انتظار کر رہے تھے, تم نے کیوں رستہ بدلا, کوفہ کی خبر لینا چاہتے تھے. تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے رستہ بدل لیا کہ حسین ابن علی کو کیا خبر دیں کہ کوفہ میں کیا کچھ ہو گیا. ان کو لایا گیا. مولا نے پوچھا, بس 2 جملے سن لیجئے. مولا نے پوچھا کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں, مسلم ابن عقیل کی کیا خبر ہے. تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہی بتا دیں یا الگ بتائیں. حسین ابن علی نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا کہ اب وہی بچ گئے ہیں کہ جن سے اب کوئی پردہ نہیں رہا. جب خبر سنی تو بہن زینب سے کہا کہ بہن زینب مسلم کی اہلیہ کو دلاسا دو. بہن ہے امام حسین کی مسلم کی اہلیہ, اور میری بھانجی کو مسلم کی 7 سالہ یتیمہ کو میرے خیمے میں میرے پاس لے کر کے آؤ. مسلم کی 7 سالہ یتیمہ حمیدہ کو اپنے آقا کے پاس لایا گیا. آقا نے دلاسے دینا شروع کیے, سر پر چپتک کا ہاتھ پھیرنا شروع کیا. خاندان امامت کی پلی جانتی تھی کہ یہ انداز بدلا ہوا ہے. کہا آقا میرے بابا خیریت سے تو ہیں, تمہارے ماموں کیا بتائیں بیٹی تمہیں کہ تمہارے بابا کے لاشے کو کس طرح سے پیروں میں رسیاں ڈال کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے اور کاروان حسینی کے لیے رستہ صاف کیا جا رہا ہے. بچی کو دلا سے ملنا شروع ہوئے. کسی نے گود میں بٹھایا, کسی خاتون نے چہرے کا بوسہ لیا, کسی خاتون نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا, کسی نے اپنے سینے سے لگایا. ایک چھوٹی سی بچی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. وہ سیکھ رہی تھی کہ جب کسی کا باپ شہید کر دیا جاتا ہے تو بیٹی کو آغوش میں بٹھایا جاتا ہے, اس کے چہرے پر بوسے لیے جاتے ہیں, اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے. میں قربان جاؤں, عاشورہ کا دن تھا, حسین ابن علی کو جب شہید کر دیا گیا آوازیں بلند ہوئی, قد قتل الحسین میں کربلا, قد ذبح الحسین میں کربلا. ایک چھوٹی سی بچی سمجھی کہ اب مجھے آغوش میں لیا جائے گا, اب میرے چہرے پر بوسے دیے جائیں گے, اب میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے گا. لیکن عزیزو حالات بدلے, تماچے لگنا شروع ہوئے. سکینہ کی آواز آئی, بابا بابا.